بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ کو دنیا میں آئے کتنے سال ہو گئے؟ ذرا سوچیں، 20 30 40 یا اس سے بھی زیادہ۔ اب ایک سیکنڈ کے لیے رکیں اور ان لوگوں کو یاد کریں جو آپ کے سامنے اس دنیا سے چلے گئے۔ کیا وہ سب آپ سے بڑے تھے؟ نہیں، کیونکہ موت عمر نہیں دیکھتی، وہ کسی کو بھی کبھی بھی آ سکتی ہے۔ آپ خود سے ایک سوال کریں، اگر کچھ لوگ آپ سے پہلے چلے گئے تو کیا ہمیں یقین ہے کہ ہم زیادہ عرصہ زندہ رہیں گے؟ کیا واقعی ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم بوڑھے ہو جائیں گے اور پھر توبہ کریں گے؟ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ ابھی وقت ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ ہم صرف اس لیے زندہ ہیں کیونکہ ہماری زندگی ابھی ختم نہیں ہوئی، ہماری ٹائم لمٹ ختم نہیں ہوئی، اور یہ کب ختم ہو جائے یہ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن ایک اور اینگل سے سوچیں، اور یہ والا اینگل بہت پر امید ہے۔ ہم ابھی تک زندہ کیوں ہیں؟ صرف اس لیے نہیں کہ ہماری لائف ابھی باقی ہے، بلکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اب بھی ہم سے امید ہے۔ ہاں، وہ رب جو سب کچھ جانتا ہے، ہمارے گناہ بھی، ہماری غلطیاں بھی، وہ اب بھی چاہتا ہے کہ ہم واپس اس کی طرف آئیں۔ سوچیں کتنا خوبصورت احساس ہے یہ۔ وہ اللہ جو سب کی دعائیں پوری کرتا ہے، وہی اللہ ہم سے بھی محبت کرتا ہے ہمارے اتنے گناہوں کے باوجود۔ وہ ہمیں ریجیکٹ نہیں کرتا، بلکہ ہمارا انتظار کر رہا ہے کہ ہم بس ایک بار اس کی طرف پلٹ آئیں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں، اس سے معافی مانگیں اور اس کو راضی کر لیں۔ یہ سوچ ہی دل کو سکون دیتی ہے کہ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ ابھی بھی ہمیں چاہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دن کے 24 گھنٹے یعنی 14 سے 40 منٹ، ان میں سے کتنے منٹ آپ نے واقعی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگائے؟ کتنا وقت آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ میں دیا؟ کتنی بار خود کو کسی غلط کام سے روکا صرف اس لیے کہ اللہ ناراض نہ ہو؟ اور کتنی بار کوئی اچھا کام کیا صرف اس کی رضا کے لیے؟ ہم یہ تو اکثر سوچتے ہیں کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی، لیکن کیا کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ ہم نے دعائیں قبول کرنے والے کی باتیں کتنی مانی ہیں؟ آج سے ایک چھوٹی سی عادت شروع کریں۔ ہر رات سونے سے پہلے خود سے سوال کریں، آج میں نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ اگر جواب خاموشی ہو تو سوچیں، وہ دن آخر کس کام کا تھا؟ ایسا دن جس میں ہم نے اپنے رب کو خوش کرنے کی کوئی کوشش نہ کی، اور ایسی نیند جو توبہ کے بغیر آ جائے، کیا وہ واقعی سکون دے سکتی ہے؟ اپنی پریشانیوں کو ہر کسی کے سامنے بیان کرنے کے بجائے ایک بار اللہ تعالیٰ کے سامنے دل کھول کر بات کریں۔ لوگوں کے سامنے اپنے دکھ سنانے کے بجائے اپنے رب پر بھروسہ کریں، اسے بتائیں کہ جو آپ پر گزر رہی ہے، جو آپ پر گزر چکی ہے، اور وہ بھی جس کا خوف آپ کے دل میں بیٹھا ہوا ہے۔ یقین کریں وہ سب سے بہتر سننے والا ہے، سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے، پھر بھی چاہتا ہے کہ آپ خود اس سے بات کریں، اپنی ہر فیلنگ اس کے ساتھ شیئر کریں، چاہے خوشی ہو یا غم، کسی نے دل توڑا ہو، کسی نے ظلم کیا ہو، آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہو، یہ سب باتیں لوگوں کے سامنے رکھنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں، کیونکہ ہر انسان ہمیشہ آپ کے لیے اویلیبل نہیں ہوتا، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جس کے سامنے آپ رو رہے ہیں وہ کسی اور کے سامنے آپ پر نہ ہنسے۔ لیکن اللہ وہ کبھی اگنور نہیں کرتا، کبھی تھکتا نہیں، اور کبھی کسی کے سامنے آپ کو شرمندہ نہیں کرتا۔ بس ایک بات اپنے دل میں پکی کر لیں، وہ اللہ جو روتے ہوئے کو ہنسا سکتا ہے، جو ہر ظلم کا بدلہ لینے پر قادر ہے، وہ ہر لمحہ آپ کے ساتھ ہے۔ کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے، کوئی آپ کا دل توڑے، کوئی آپ کو تکلیف دے، تو یہ مت سوچے کہ آپ اکیلے ہیں۔ اللہ سب دیکھ رہا ہے، اور وہ چاہے تو بغیر آواز کے بھی انصاف کر سکتا ہے۔ اور جب یہ یقین دل میں آ جائے نا، تو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے، ایسا سکون جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اسے ایک سمپل مثال سے سمجھیں۔ بچپن میں جب کوئی ہمیں مارتا یا تنگ کرتا تھا تو ہم فوراً اپنی ماں کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے کہ امی اس نے مجھے مارا، اور ماں کہتی تھی اچھا میں ابھی سے دیکھتی ہوں۔ بس یہی جملہ ایسا لگتا تھا جیسے دل کو تسلی مل گئی ہو، جیسے زخم پر مرہم لگ گیا ہو، اور ہمیں یقین ہو جاتا تھا کہ اب وہ بچ نہیں پائے گا۔ تو سوچے نا، وہ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کیا آپ نے کبھی اس سے جا کر کہا یا اللہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، یا اللہ مجھے تکلیف دی گئی ہے؟ ایک بار سچے دل سے کہہ کر تو دیکھیں،
وہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے، لیکن جب آپ ایک بار دل کھول کر اپنے دکھ اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں نا، تو پھر جو سکون ملتا ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس سب سے پہلے ایک بنیادی بات سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لیں، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ تو ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، اور وہ خود فرماتا ہے کہ وہ محنت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بس کوشش کریں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کی، اور اس کی مخلوق کے ساتھ محبت بانٹنے کی، کیونکہ اللہ کی محبت ایسی محبت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی اور نہ ہی کبھی ٹوٹتی ہے۔ یہ دنیا سے شروع ہو کر آخرت تک ساتھ رہتی ہے، اور اسی بات کو ایک خوبصورت انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا ہے۔ انسان کو اپنی ہر ضرورت اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے، یہاں تک کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ ہی سے مانگو، اور اگر نمک جیسی معمولی چیز بھی چاہیے تو وہ بھی اللہ ہی سے مانگو۔ ترمذی۔ یعنی بات بہت سمپل ہے، چھوٹی ہو یا بڑی، ہر چیز اللہ سے مانگو۔ جب یہ عادت بن جائے تو پھر دل کبھی خالی نہیں رہتا۔